أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و جلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین کے ہمارا پروردگار ہے، خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، جبار ہے، علیم ہے، حکیم ہے، خبیر ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہی اختیار رکھتا ہے، اسی کا اختیار چلتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، ہم سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اس دنیا میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا، ہر اس فتنے سے آگاہ کیا جس فتنے سے ایمان اور عقیدے کا نقصان ہو، اور نجات کا راستہ ہمارے سامنے واضح کیا۔ معزز اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانبیاء کی پہلی آیت تلاوت کی۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ لوگوں کا حساب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے، لیکن پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں یہ دور فتنے کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، امتحانات ہیں، ایمان کے لیے بھی چیلنج ہے، عقیدے کے لیے بھی چیلنج ہے۔ اس فتنے کے دور میں اللہ رب العالمین ہم سب کو اس جگہ پر امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ رکھا ہے۔ رب تعالیٰ کا بہت بڑا اکرام ہے، بہت بڑا انعام ہے، ورنہ تو دنیا بھر میں فتنے، فساد، ہنگامے، قتل و غارت گری کیا کچھ ہوتا ہے، ہر دن ہم دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے دور میں ہم کو فتنوں سے، فساد سے محفوظ رکھ کر ایمان کی، امن کی، سکون کی، اطمینان کی زندگی عطا کیا ہے۔ یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے۔ میرے بھائیوں، جیسے کچھ ایام گزر رہے ہیں، یہ ایام ہمیں بتا رہے ہیں کہ قیامت قریب آنے والی ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کا حساب کا وقت بالکل قریب آ گیا، لیکن پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو واضح انداز میں بتا دیا، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل مظلما۔ اے لوگوں، عمل میں آگے بڑھتے جاؤ، عمل کرتے جاؤ، اس سے پہلے کہ رات کے اندھیرے کی طرح فتنے تمہارے پاس آئے، اس سے پہلے خوب عمل کر لیا کرو۔ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا۔ آدمی صبح مومن ہوگا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، شام مومن ہوگا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ دین کو بیچ دے گا دنیا کی خاطر۔ ایسے حالات، ایسے دور آنے سے پہلے اپنے آپ کو بدلو اور عمل میں آگے بڑھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے واضح کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جیسے کچھ ایام گزر رہے ہیں، یہ تیز رفتار سال کا گزرنا، رمضان کا انتظار کیا، رمضان چلا گیا، بقرعید کا انتظار کیا، عید الاضحیٰ بھی ختم ہو گئی۔ یہ ایام کس قدر تیزی سے گزر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی سے فرمایا قیامت کے قریب سال مہینوں کی طرح، مہینے ہفتے کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، دن لمحوں کی طرح گزرتے چلے جائیں گے۔ یہ سب قیامت کی علامتیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، قیامت آنے والی ہے، سب کو مرنا ہے، دنیا فنا ہوگی، قبر سے دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ اسی عقیدے کے ساتھ ہمیں جینا ہے، اسی عقیدے کے ساتھ ہمارا اس دنیا سے خاتمہ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن قیامت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یسألک الناس عن الساعہ۔ وہ لوگ اے محمد آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل انما علمها عند ربی، کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا قیامت کب ہے، تو اللہ کے نبی سے فرمایا جبریل علیہ السلام سے، مل مسئول عنہا بعلم من السائل،
یعنی پوچھنے والے کو بھی نہیں معلوم، جس سے پوچھا جا رہا اسے بھی نہیں معلوم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ لیکن قیامت سے پہلے کچھ نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، یہ علامت اگر تم دیکھو تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ سبحان اللہ، سچی بات نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، جنہوں نے ایک ایک علامت واضح طور پر بتایا۔ ہم اپنی زندگی میں کتنی علامتیں کے بارے میں سنتے ہیں، کتنی علامتیں گزر چکی ہیں، اور آنے والے دور میں کتنی علامتیں ہوں گی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خود میرا آنا خود قیامت کی علامت ہے، میرا آنا خود قیامت کی نشانی ہے، اور بتایا کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت عام ہوگی، قتل و غارت گری عام ہوگی، فساد زیادہ ہوں گے، سود خوری، زناکاری، بے حیائی کے کام بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ سب قیامت کی چھوٹی علامتوں کے بارے میں اللہ کے نبی سے بتایا۔ ان کے علاوہ اور بھی بڑی بڑی علامتیں ہیں، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی واضح کیا کہ اس وقت قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہ بڑی علامتیں لوگوں کے سامنے واضح نہ ہو جائے۔ آج کے خطبے میں مختصر طور پر انشاءاللہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں، جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا ہے، اس سے پہلے ہم لوگوں کو تیار ہونا چاہیے، اس سے پہلے ہم لوگوں کو اچھے کام کر لینا چاہیے، نیکی کے کام میں آگے بڑھنا چاہیے، اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے اور اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا چاہیے۔ ایسے کام کریں تاکہ اللہ کے سامنے قیامت کے دن ہماری کامیابی ہو اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ میرے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امام مہدی کا نام میرے نام کے جیسا ہوگا، ان کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ ایسے وقت پر امام مہدی علیہ السلام آئیں گے جب مسلمانوں کے درمیان اختلافات ہوں گے، آپس میں جھگڑے ہوں گے۔ ایسے موقع پر مدینے کی مشرق کی جانب سے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایک ہی رات میں اصلاح کر دے گا، اور یہ آئیں گے اس وقت سارے دنیا کے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے۔ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان وہ کھڑے رہیں گے، سارے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، پورے کے پورے لوگ ان کو خلیفہ تسلیم کر لیں گے۔ اس طرح سے پوری دنیا کے مسلمان بھی ان کو تسلیم کر لیں گے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قیامت کی نشانی بتائی ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کچھ علامت بھی بتائی۔ ان کی پیشانی چوڑی ہوگی، ان کی ناک لمبی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ان کے ذریعے اسلام کو سربلندی عطا کرے گا، انصاف ہی انصاف ہوگا، اور ان کی زندگی میں انصاف عدل و انصاف قائم کیا جائے گا۔ 7-8 سال تک زندگی گزاریں گے۔ اب امام مہدی علیہ السلام کب آئیں گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کس جگہ پر۔ حدیث میں تو بتایا گیا کہ مدینے کی مشرق کی جانب سے وہ ظہور ہوں گے، لیکن وہ کب آئیں گے، کیسے موقع پر آئیں گے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ آج کل کئی فرقے لوگ اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ مہدی ہمارے میں ہی، امام مہدی ہمارے میں آئیں گے، لیکن یہ سب جھوٹے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ اٹھے، دعویٰ کیے مہدی ہونے کا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، یہ سب جھوٹے ہیں۔ حتیٰ کہ آج سے 40-45 سال پہلے حرم میں بھی ایک فتنہ اٹھا تھا جہیمان کے فتنے کے نام سے، تو باقاعدہ سے آج بھی یوٹیوب میں وہ سب ویڈیو موجود ہیں، اور اس وقت جو لوگ حج میں گئے تھے ان کو معلوم ہے کیا کیا فسادات ہوئے، کتنے حاجی لوگ مارے گئے، کتنے دنوں تک حرم میں نمازیں نہیں ہوئی تھی۔ تو وہ فرقے والے اٹھ کر اعلان کرنے لگے نماز کے بعد، میں ہی مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ بہت لڑائی ہوئی تھی اور آخرکار اس فتنے کو ختم کیا گیا۔ ایسے ہر دور میں اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والے اٹھے، لیکن یہ سب جھوٹے وعدے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ قیامت کے قریب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور مسلمانوں کے خلیفہ ہوں گے، اور مسلمان پورے کے پورے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، اور سارے کے سارے لوگ متحد ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ادھر امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، فوراً اسی کے ساتھ دجال کا فتنہ، دوسری بڑی علامت قیامت کی دجال کا فتنہ۔ دجال انسانوں میں سے ہوگا، پست قد ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے
اتنی قوت دیا ہوگا، وہ بہت تیز رفتار کے ساتھ آگے بڑھے گا، اور اس کے ہاتھ میں ایک جنت، اس کے ہاتھ میں جہنم کی شکل ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کے ہاتھ میں جنت ہے دراصل وہ جہنم ہے، جو آگ دکھائے گا گویا کہ وہ جنت ہے۔ وہ اپنے ماننے والوں کو، وہ نہ ماننے والوں کو، وہ مومنوں کو اٹھا کر وہ آگ میں ڈال دے گا۔ نبی فرماتے ہیں دراصل وہ جنت ہوگی، اس میں کچھ نقصان نہیں ہوگا، اس کے پاس روٹیوں کی طرح پہاڑ ہوں گے، اور وہ بادلوں کو حکم دے گا تو بارش ہوگی۔ اللہ رب العالمین یہ آزمائش دے دے گا اس دور کے لوگوں کے لیے، اس کے پیشانی میں کافر لکھا ہوگا، کانا دجال ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے پوچھا تھا اللہ کے رسول دجال آئے گا تو کتنے سال دنیا میں رہے گا، کتنے دن رہے گا؟ نبی کریم سے فرمایا کہ 40 دن دنیا میں رہے گا۔ کہا کہ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، 40 دن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، بقیہ دیگر ایام عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو واضح کیا۔ اور ایک صحابی نے باقاعدہ دجال کو بھی دیکھا تھا، ایک جزیرے میں اللہ نے اسے زنجیر سے جکڑ دیا ہے، لاک کر دیا ہے۔ وہ دیکھ کر پریشان ہوئے، غالباً ان کا نام تمیم رضی اللہ عنہ آتا ہے۔ وہ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول میں ایک جزیرے میں گیا تھا، ایک عجیب قسم کا انسان جو بلبلاتا ہے اور کیا کہتا ہے مجھے معلوم بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بتایا کہ وہ دجال ہے، دجال ہے، وہ قیامت کے قریب آئے گا، لوگوں کے لیے فتنہ آزمائش ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے آگاہ کیا، ڈرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر نماز میں دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ اللہ مسیح الدجال کے فتنے سے تو مجھے بچا لے۔ ساری جگہ پر وہ آئے گا، مکہ مدینہ میں نہیں آئے گا، فرشتے اسے روک دیں گے، اور یہاں تک کہ وہ دعویٰ کرے گا میں ہی رب ہوں۔ اور اس وقت جو یہودی لوگ ہیں سب کے سب اس پر ایمان لائیں گے۔ اصفہان کے علاقے کے 70,000 یہودی سارے کے سارے لوگ دجال کے ہاتھ میں بیعت کر لیں گے، اور اس کو رب مان لیں گے، اس کو نبی مان لیں گے، اور یہاں تک کہ یہی فتنہ ہوگا۔ تیسری ایک علامت جو قیامت کی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا۔ دمشق کی جامع مسجد میں فجر کے وقت 2 فرشتوں کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ نماز کے وقت امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو آگے بڑھائیں گے، وہ کہیں گے آپ ہی نماز پڑھاؤ، آپ ہی اس کے حق رکھتے ہو، اللہ نے یہ اعزاز سربلندی آپ کو عطا کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا میں آئیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام دونوں مل کر مسلمانوں کی فوج کو لے کر دجال سے لڑنے کے لیے نکل جائیں گے۔ یہاں تک کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کے ساتھ ہو جائیں گے، لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، زبردست جنگ ہوگی۔ آج جو علاقہ ہے فلسطین کا جو یہودی قبضہ جمائے ہوئے ہیں، لد نامی مقام جہاں پر انہوں نے ایئرپورٹ بنایا ہوا ہے، اس مقام پر زبردست جنگ ہوگی، یہاں تک کہ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر نمک کی طرح گھلے گا، نمک کی طرح گھلتا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے تو جہاں بھی جائے میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ زبردست جنگ ہوگی، آخر کار دجال مقام لد میں مارا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی یہودی تھے وہ سب کے سب مارے جائیں گے۔ اللہ برباد کرے ایسے لوگوں کو جو آج ظلم اٹھاتے ہیں، مسلمانوں کی پر معصوموں کی جان کو، معصوموں کی روح کو نکالتے ہیں، اور کتنی عورتوں کو انہوں نے بیوہ بنایا ہے اس ظلم و بربریت کی وجہ سے۔ یہ کوئی ان کے لیے نئی چیز نہیں ہے، انہوں نے دنیا میں ہمیشہ سے فتنہ مچایا ہے، ہر نبی نے ان کو بد دعا کی ہے۔ وہ نبیوں کو قتل کرنے والے، زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے والے، یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے والے، ایسے یہودی جلاد لوگ، کیا ان کے لیے ذرا تو بھی رحم نہیں ہوگی بچوں کو قتل کرنے میں؟ وہ ضرور کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں کچھ بھی رحم نہیں ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد، اللہ نے لعنت کر دی یہودیوں پر داؤد علیہ السلام کی زبانی۔ ہر نبی کو انہوں نے ستایا، ہر نبی ان کے لیے بد دعا کر گئے، قیامت تک تمہارے لیے بربادی ہے۔ ہٹلر نے کس قدر انہیں برباد کیا، 1 لاکھ یہودی کو زندہ جلایا تھا، جو اس نے کیا بالکل صحیح کیا۔
دنیا والوں نے انہیں برا بھلا کہا ہٹلر کو کہ تو کس قدر ظالم ہے، ایسے لوگوں کو تو مار رہا ہے. تو اس نے کہا کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، میں چند یہودیوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، زندہ رکھ رہا ہوں، آپ کو پتا چلے گا فیوچر میں کہ میں نے انہیں کیوں مارا تھا، اس وقت کہو گے ہٹلر نے جو کیا سچ کیا. قسم سے کاش کہ اگر ان چند یہودیوں کو بھی اگر ہٹلر مار دیتا. یہ جو فتنے فساد جو مڈل ایسٹ میں جو ہنگامہ برپا کر رہے ہیں وہ سارے فتنے ختم ہو جاتے. لیکن ہٹلر کی جو بات ہوئی آج سچ ہو رہی ہے کہ ساری دنیا والوں کے لیے فتنہ فساد ہنگامہ کا ذریعہ بنے ہوئے یہودی، قسم سے جن کے اندر ذرہ برابر بھی رحم نہیں، 60,000 سے زائد فلسطینیوں کو اور اطراف اکناف کے لوگوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیے، ذرہ برابر انہیں رحم نہ رہی. یہ سب ان کی سخت دلی کی علامت ہے. یہ اسلام کے کٹر دشمن ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازش کرنے والے. ایسے لوگوں کا انجام انشاءاللہ بہت برا ہوگا. ایسے ظالم لوگ جو ظلم کرتے ہیں، اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے رہ جائیں گے، خود مٹ جائیں گے، اسلام کو مٹا نہیں سکیں گے، خود برباد ہو جائیں گے، اسلام کو مٹا نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وہ دور بھی لائے گا. جو ظلم ڈھا رہے ہیں ایک دن آئے گا جیسے انہوں نے خون کے آنسو رلائے تھے غزہ کے بچوں کو، معصوموں کو، انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا. یہ لوگ بھی بے گھر ہوں گے، خون کے آنسو روئیں گے، انہیں جلا وطن کیا جائے گا جیسی نوبت آئی تھی ان پر پرانے اس دور میں، ہٹلر کے دور میں، اس سے پہلے دور میں، اس سے بھی بدتر دور. انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس دور کو ان کے پاس لائے گا اور انشاءاللہ رب العالمین ہمیں نصیب کرے ان کے اس تڑپنے کو، ان کے اس برباد ہونے کو. یقیناً یہ سب چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو یہ لوگ دجال کا انتظار کر رہے ہیں. ان کی یہی کوشش ہے کہ دجال ان کا لیڈر رہے. وہ لوگ آج بھی میٹنگ کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، اور ان کا لیڈر ہوگا اس وقت دجال ہوگا قیامت کے قریب. اور عیسیٰ علیہ السلام یہودی کو چن چن کر ماریں گے اس وقت، حتیٰ کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی درخت پتھر کو بھی بات کرنے کی طاقت دے گا. درخت بھی بات کرے گا، پتھر بھی بات کریں گے. پتھر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، درخت کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام چن چن کر قتل کریں گے، خاتمہ کریں گے. نبی فرماتے ہیں غرقد نامی درخت وہ یہودی کو پیچھے چھپا لے گا، وہ نہیں بولے گا. اسی لیے آج بھی دیکھیے جس جگہ پر قبضہ جمائے ہوئے ہیں وہ غرقد کے درخت کو بہت زیادہ اگاتے ہیں یہودی لوگ. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک بات کس قدر سچائی پر مبنی ہے. جو باتیں نبی نے بتائی ہے وہ سب چیزیں ایک سے ایک آگے بڑھتی جا رہی ہے. قیامت بالکل قریب ہوتی نظر آ رہی ہے. ایسے میں یہ دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ مہدی علیہ السلام بھی انتقال ہو جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں. اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں گزاریں گے، 40 سال زندگی گزاریں گے. ان کے دور میں اس قدر فراوانی ہوگی، اللہ رب العالمین اس قدر برکت دے گا، انصاف ہوگا، اور اتنی برکت ہوگی سبحان اللہ. ایک انار پوری قوم کھائے گی، اور ایک انار کے چھلکے میں ایک بڑی جماعت سایہ لے گی. یہ سب ہونے والا ہے. اور یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زندگی گزاریں گے. اس کے بعد ایک اور بڑی علامت قیامت کی، یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی ہوگا. یاجوج ماجوج قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں اس کا تذکرہ کیا ہے. ذوالقرنین سے آ کر انہوں نے کہا تھا یہ یاجوج ماجوج ہمیں بہت تکلیف دیتے ہیں. تو ذوالقرنین نے ان کو ایک دیوار میں لاک کر دیا، مضبوط دیوار میں انہیں بند کر دیا. وہ لوگ کوشش کرتے ہیں توڑنے کی لیکن وہ توڑتے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا وَيْلٌ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبْ، کہ بربادی ہو عرب کے لیے اس شر کے لیے جو قریب ہے. فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے ایک چھوٹا سا حصہ سوراخ ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ لوگ ہر دن دیوار توڑتے ہیں، دیوار توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ توڑنے کے قریب ہوتے ہیں سورج غروب ہو جاتا ہے. اس میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ چلو کل توڑ لیں گے. وہ لوگ آرام کرنے چلے جائیں رات کو، اللہ تعالیٰ اس دیوار کو پھر دوبارہ اور مضبوط کر دیتا ہے. یہی روٹین ہوتی ہے، وہ دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت وہ انشاءاللہ کہیں گے وہ دیوار ٹوٹ جائے گی. قرآن نے بھی اس کا اشارہ کیا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. اور اس سے پہلے کہا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، کہ جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا یہ دیواریں ٹوٹ جائے گی اور سب کچھ فساد فتنہ ہونے والا ہے.
حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج من کل حدب ینسلون. بلند مقام سے یاجوج ماجوج گھس کر دنیا میں فساد مچائیں گے. اتنی بڑی تعداد ہوگی، اتنی بڑی تعداد ہوگی، یہاں تک کہ ایک تبریہ، ایک سمندر ہے، وہاں سے گزریں گے پورا پانی پی جائیں گے، پورا پانی ختم کر جائیں گے. وہاں پر لوگ کھڑ کر سوچیں گے شاید کہ ایک دور میں یہاں پر پانی تھا، حالانکہ ابھی ابھی ان کی قوم گزری ہوگی. پورے لوگوں کو قتل کریں گے، پورے لوگوں کو فساد مچائیں گے، قتل و غارت گری عام ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اپنے ان مسلمان لوگوں کو بلند مقام پر، جو فلسطین کے قریب ایک پہاڑ کا نام بتایا جاتا ہے، اس مقام پر لے کر چلے جاؤ. تو اس وقت سارے مسلمان لوگ دنیا کے جو بھی ہوں گے، جتنے بھی ہوں گے، وہ عیسیٰ علیہ السلام ان سب کو لے کر وہ مقام پر پہنچ جائیں گے. یہاں تک کہ یہ یاجوج ماجوج اتنا فساد مچائیں گے، مسلمانوں کے لیے ایک بڑی آزمائش ہوگی. اور اس وقت وہ لوگ تیر چلائیں گے آسمان کی طرف، یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے زمین والوں کو مار دیا، اب آسمان والے کو ماریں گے. اللہ تعالیٰ اس تیر کو خون آلود بنا کر واپس بھیج دے گا. وہ سمجھیں گے کہ ہم نے اوپر والے کو بھی مار دیا، اب ہم ہی راج کریں گے. یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سنے گا، ان کے گردن میں ایک پھوڑے ڈال دے گا. ایک پھوڑے کی وجہ سے بہت تکلیف محسوس کریں گے، یہاں تک کہ اسی تکلیف سے مر جائیں گے. یاجوج ماجوج کی پوری قوم برباد ہو جائے گی. یاجوج ماجوج یہ بھی انسان ہوں گے. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی 3 اولاد، حام، سام، یافث کی نسل سے یہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو برباد کر دے گا، یہ ہلاک ہو جائیں گے. یہاں تک کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اوپر مقام سے، زمین میں آئیں گے، تو زمین اس قدر بدبودار ہوگی، ہر جگہ پر یاجوج ماجوج کی لاش پڑی ہوگی. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ پرندے کو بھیجے گا، جو پرندے کے بختی اونٹ کی طرح ہوں گے. یہاں تک کہ پورے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو نکال کر کہیں دور پھینک دیں گے جہاں اللہ تعالیٰ انہیں حکم دے گا. اس کے بعد زمین میں بارش ہوگی، زمین میں اس قدر بارش ہوگی، زمین پاک صاف شیشے کی طرح ہو جائے گی. اور ماشاءاللہ اس کے بعد زمین بھر میں ماشاءاللہ عدل و انصاف ہوں گے، امن کی زندگی ہوگی، چین کی زندگی ہوگی. اور عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو کرسچن جتنے بھی لوگ اس وقت عیسائی لوگ ہیں، سب کے سب مسلمان ہو جائیں گے. صلیب جو پلس کا نشان ہے اس کو توڑ دیا جائے گا، خنزیر کا خاتمہ ہوگا، سارے کرسچن لوگ مسلمان ہو جائیں گے، مسلمان پوری دنیا میں غالب ہو جائیں گے، اسلام کی سربلندی ہوگی. اور اس کے بعد کیا ہوگا آگے کے دور میں؟ جب عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو جائے، پھر دنیا میں فساد فتنے دوبارہ شروع ہو جائیں گے، قتل و غارت گری عام ہو جائے گی، یہاں تک کہ قیامت قریب آ جائے گی. اور بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا. ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، اللہ کے رسول نے پوچھا تھا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے، کیا تم جانتے ہو کہ سورج ہر دن طلوع ہو کر کہاں جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کہا کہ سورج ہر دن غروب ہو کر اللہ کے سامنے، عرش کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اجازت طلب کرتا ہے کہ میں کہاں سے طلوع ہوں. تو جس دن اللہ کہہ دے سورج کو تو مغرب سے طلوع ہو جا، فرماتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی قیامت کے دن ہوگا. جمعہ کے دن قیامت قائم ہوگی، لوگ بازار میں پرچیز کر رہے ہوں گے، اچانک سورج طلوع ہوتے ہی لوگ سمجھ جائیں گے آج بربادی کا دن ہے، قیامت کا دن ہے. سورج کا مغرب سے نکلنا بھی سمجھ لو کہ قیامت کی بڑی علامت ہے. اور فرمایا جانور کا زمین سے نکلنا بھی قیامت کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے میں اس کا تذکرہ کیا، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، کہ جب بات واضح ہو جائے گی، ثابت ہو جائے گی، ہم زمین سے ایک جانور نکالیں گے. وہ جانور لوگوں سے بات کرے گا، لوگوں سے کہے گا کہ لوگ تم ایمان لاؤ. کیوں نہیں ایمان لاتے؟ اللہ کے ہاتھ پر کیوں یقین نہیں رکھتے؟ جانور آ کر تبلیغ کرے گا. اب کہیں بھی دنیا میں کچھ بھی ہو تو میڈیا کس قدر اسے ہائی لائٹ کر دیتی ہے. سوچو کہ ایک جانور اگر بات کرے تو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ حجت قائم کر دے گا قیامت سے پہلے، کہ حتیٰ کہ جانور تک بھی نصیحت کرنے لگے گا اس دور کے لوگوں کو، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو نافرمان ہیں، کہ اللہ پر ایمان لاؤ. یہاں تک کہ جب لوگ اس کی بات بھی نہیں مانیں گے، یہ بھی بڑی علامت ہے دابۃ الارض. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتایا کہ
دھواں نکلے گا، بہت بڑا دھواں پوری دنیا میں پھیل جائے گا، اور یہ دھواں کافروں کو بہت تکلیف دے گا، لیکن مسلمانوں کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور ایک علامت یہی بتایا کہ 3 بڑے بڑے خسف ہوں گے، یعنی زمین میں دھسا دیے جائیں گے، مشرق میں، مغرب میں، عرب کا بہت بڑا حصہ زمین کے اندر دھس جائے گا۔ قیامت کی علامت، ایک علامت یہ بھی ہے، یمن سے ایک آگ آئے گی جو آگ کے دنیا یعنی ان لوگوں کو ہانکتے ہوئے، ان لوگوں کو دور کرتے ہوئے ایک جگہ پر جمع کر دے گی۔ ایک روایت میں یہی آگ ہوگی جو آخرکار لوگوں کو حشر کے میدان تک جمع کر دے گی۔ یہ بڑی بڑی علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے واضح کیا۔ میرے بھائیوں، جیسے کچھ حالات بن رہے ہیں، جیسے کچھ ہم حالات کے بارے میں دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور دنیا کی پوری نظریں قتل و غارت گری، جنگ و جدال، فساد کی طرف لوگوں کی نگاہیں ہیں۔ آنے والا کل کیا ہونے والا معلوم نہیں ہے، آنے والا دور کیا کچھ فسادات فتنے ہونے معلوم نہیں ہیں۔ ایسے موقع پر یہ ساری علامتیں، یہ ساری نشانیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو بتایا، ایسا لگتا ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے، ایسا لگتا ہے کہ قیامت کی گھڑی آنے ہی والی ہے، ایسا لگتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے، ایسا لگتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہونے والا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دجال یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی آنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ کیا ہے، اور ہم کو بار بار نصیحت کی ہے کہ لوگوں تم عمل میں آگے بڑھو، اچھے کام کرو، خیر کے کام کرو، اس دنیا میں رہ کر رب کو راضی کرو۔ جو اس دنیا میں عمل کرے گا، اچھے کام کرے گا، قیامت میں اس کے لیے کامیابی ہے، نجات کا ذریعہ ہے۔ اور ہماری عمریں بھی کتنی رہ گئی ہم بول نہیں سکتے، جانے والے جا رہے ہیں، 25 سال میں بھی، 30 سال میں بھی، 40 سال میں بھی۔ ہاں، کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے، انسٹا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے موت کی خبریں آ رہی ہیں، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا باپ نہ رہا، فلاں کی والدہ نہ رہی، یا اسی خبریں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہم بھی اس دنیا کو چھوڑنی ہے، ہمیں بھی مرنا ہے، ہمیں مٹی کے اندر دفن ہونا ہے، قیامت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کس قدر ہم لوگوں کو آگاہ کیا، القاریعۃ ما القاریعہ، کھڑکھڑانے والی، ما القاریعہ، کیا ہے کھڑکھڑانے والی، وما ادراک ما القاریعہ، تمہیں کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ پروانوں، پتنگے، کیڑوں کی طرح بکھرے پڑے ہوں گے۔ الحاقہ، ثابت ہونے والی، ما الحاقہ، کیا ہے ثابت ہونے والی، وما ادراک ما الحاقہ، تمہیں کیا معلوم ہے کیا ہے ثابت ہونے والی۔ اللہ نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین جھنجھوڑ دی جائے گی، زمین میں زلزلے آئیں گے، واخرجت الارض اثقالها، زمین ساری چیزیں باہر نکال دے گی، اس وقت انسان کہے گا قیامت کے قریب، وقال الانسان ما لها، یہ زمین کو کیا ہو گئی، ساری چیزیں باہر پھینک دی، یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ فاذا جاءت الصاخہ، جب زبردست چیخ آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، وامہ وابی، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر بھاگے گا۔ اتنی آزمائش کی گھڑی ہوگی، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر آدمی کو اپنی اپنی فکر ہوگی، میں بچ جاؤں تو بس ہے، آدمی کو اپنی سوچ ہوگی، اپنی فکر ہوگی۔ فإذا جاءت الطامة الكبرى، جب بڑی آفت آئے گی، یہ سب قیامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ آخری پارے میں کس قدر آیتیں ہم لوگوں کو بتاتا ہے۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت۔ کتنی آیتیں آپ پڑھتے ہیں، ذرا ترجمہ پڑھ کے دیکھیے، یہ سب قیامت کی ہولناکی کی طرف اشارہ ہے۔ ایسے میں مجھے اور آپ کو یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یہ دیکھتے ہوئے یہی فیصلہ کرنا ہے، اللہ جو مجھے زندگی دیا ہے بندگی کے لیے، اس زندگی میں رب کو راضی کروں، اچھے کام کروں، اور اپنی اولاد کو بھی جانے سے پہلے عقید توحید کی نصیحت کرتے جائیں، اچھے کام کا حکم دیتے جائیں۔ ہمارا دور تو گزر رہا ہے، آنے والا دور کیا ہوگا پتہ نہیں۔ یہ چھوٹے بچے جن کی مستقبل کی حالت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، آنے والے دور میں کیسے کیسے فتنوں کو، چیلنجز کو، آزمائشوں کو یہ لوگ فیس کرنے والے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ جہاں تم اپنے آپ کی فکر کرتے ہو، اپنے گھر والوں کو بھی فکر کرو، اپنے بچوں کی مستقبل کو روشن کرنے کی فکر کرو، اور ہمیشہ سے اپنے بچوں کی دین اور ایمان کی فکر کرتے رہو، عقید توحید کو مضبوط کرنے کی فکر کرتے رہو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ جہنم سے، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ یا ایھا
الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہر نفس دیکھے کہ آگے کل کے لیے اس نے کیا جمع کر کے رکھا ہے. خالی ہاتھ دنیا میں آئے تھے، خالی ہاتھ جائیں گے میرے بھائیوں. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ. ہم نے تمہیں دنیا میں اکیلے لایا تھا اور تم دنیا سے اکیلے جاؤ گے، اور تم دنیا میں دھن دولت پراپرٹی بینک بیلنس جائیداد سب کچھ چھوڑ کر اکیلے تم اللہ کے حوالے ہو جاؤ گے. جب معاملہ اتنا سنگین ہے، خطرناک ہے، تو میں اور آپ غفلت میں نہ رہیں. یہی آیت جو میں نے پڑھی تھی، اقترب للناس، لوگوں کا حساب کو قریب آتا جا رہا ہے، لیکن لوگ پھر بھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ایسے موقع پر اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری عقیدے کو مضبوط فرمائے، اللہ ہمیں ثابت قدم کے ہر فتنے سے، آزمائش سے، ہر امتحان پر ہمیں کامیاب عطا کرے. ایسی ساری دعائیں کرنے کی ضرورت ہے. دعا ہے رب تعالیٰ سے اللہ تعالی ہم تمام کو دین پر مضبوطی سے جمے رہنے، استقامت قائم کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی آگے کے دور میں جہاں بھی شر ہو، فتنے ہو، اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کی حفاظت فرمائے. جہاں بھی مسلمان پریشانی تکلیفوں کا شکار ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو، تکلیفوں کو دور فرمائے. جو بھی اسلام مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہیں اللہ انہیں برباد کرے، نیست و نابود کرے، اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے. اللہ اسلام کی سربلندی عطا فرمائے، مسلمانوں کی کامیابی عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب حلیم.